بدرجے اولا اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں جو یورپ سے ہو کر آتے ہیں یا چکر لگاتے ہیں یا یورپ کی تہذیب کو پڑھتے ہیں، بڑا متاثر ہو جاتے ہیں کہ ان کے فیشن کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو جب بخاری شریف میں یہ حکم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی ان کے در پر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، تو آج مسلمان ہو کر ان کی تہذیب کو اپنانے کی اسلام کا بھی اجازت دیتا ہے۔ وہ مسلمان اور اپنے نبی کے سنت کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی تعریف کرتا پھرے، یا تو وہ مسلمان نہیں یا مسلمانیت میں وہ کامل نظر نہیں آتا۔ اور حدیث مبارکہ دیکھیں کہ حضرت سلمہ بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کا شمار دوسرے حدیث سے تقابل کے لحاظ سے ہے، تعارف کے لحاظ سے ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر اسلام میں مسلمان کا معیار کتنا اعلیٰ ہے۔ حضرت سلمہ بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ جلستو کنہ میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، تو فاتی بجنازۃ فقال هل ترك من دین، کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کے جنازے کو لایا گیا، فقال هل ترك من دین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر قرضہ تو نہیں ہے، یہ بندہ فوت ہو چکا ہے، کہیں کسی کا قرض تھا تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ قالوا لا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ایسا صحابی ہے جس پر کوئی قرضہ بھی نہیں ہے۔ پھر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ فقال هل ترك من شیء، کیا اس نے اپنی وراثت میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے وراثت میں بھی کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، تو حدیث مبارکہ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا نماز جنازہ پڑھایا۔ اب صاف ظاہر ہے یہودیوں کا بھی ایک طرز عمل ہوتا تھا، آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چینک مارتے، اور ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا کہ ہم نے چینک ماری ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ہم اللہ کہیں گے تو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہو جائیں گی۔ یہ یہودیوں کا ایک طریقہ تھا، ایک طرز عمل۔ تو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں اگر میرے محبوب نے جس صحابی کا جنازہ پڑھایا تو جو دعا مانگی، تو صاف ظاہر ہے میرے محبوب کی دعاؤں کو میرا رب بھی قبول فرماتا ہے۔ تو صحابی کے لیے جنت لازم ہے کہ میرے محبوب نے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، اور ہر صحابی کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو میرا جنازہ میرا محبوب پڑھائے، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھائیں گے تو میرا رب میرے محبوب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو جب میرا محبوب میرے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں گے تو اللہ ان کی مغفرت کی دعاؤں کو قبول فرما کر میرے لیے بخشش کا سامان پیدا فرماتا۔ یہ ایک طرز عمل تھا اور ہر صحابی کا یہ شان۔ اسی طرح سے حضرت اسماء بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کچھ لمحہ یا کئی لمحے بعد پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، پھر جنازہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طرز عمل اپنایا کہ هل ترکت من دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرضہ نہیں ہے۔ اچھا فرمایا کوئی ترکے میں کچھ چھوڑا؟ تو اس صحابی کے لیے صحابہ نے فرمایا ہاں اس نے 3 دینار کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد فرمایا کہ اس نے جو 3 دینار چھوڑے ہیں تو اگر وہ صحیح انداز سے استعمال ہوئے تو اس کے لیے جنت، اگر وہ صحیح استعمال نہ ہوئے تو جہنم کا ایندھن اس کے لیے تیار کر دیا جائے گا۔ کہ ہم کماتے ہیں، کمانے کے بعد اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاتے ہیں،
حصے کے مالک ہم ہوتے ہیں، بنانے والے ہم ہوتے ہیں۔ اگر ہماری اولاد اچھی، ان کی تربیت کی ہم نے اچھی، اور انہوں نے اس مال کو لگایا نیک کاموں میں، تو اللہ انہیں بھی ثواب دے گا اور مرنے والے کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اگر مرنے والا شخص اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکا، پیچھے مال دولت چھوڑ گیا اور انہوں نے اسے ضائع کیا گناہوں میں، تو انہیں بھی گناہ ملے گا، اور جو مر چکا ہے، جو وارث تھا، اسے بھی گناہ ملے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اسی کا ترجمہ بتایا گیا، لیکن میرے محبوب نے اس کا جنازہ پھر بھی پڑھا دیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کئی دن بعد پھر ایک صحابی کا جنازہ آیا، تو میرے محبوب نے پھر سوال کیا، حل تعت کا من دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ صحابی ہے جس کے اوپر قرضہ بھی نہیں۔ یہ حقوق العباد میں جو ہے کمی کر کے آ رہا ہے، حقوق اللہ کو ادا کیا یا نہیں؟ میرے محبوب نے کبھی یہ سوال نہیں پوچھا کہ تم نے، یہ صحابی ہے، یہ فوت ہو چکا ہے، میں اس کا جنازہ پڑھانے لگا ہوں، کیا یہ نمازیں بھی پڑھتا تھا کہ نہیں، یا زکوٰۃ حج بھی کرتا تھا کہ نہیں؟ میرے محبوب نے ایسا سوال نہیں کیا۔ اگر میرے محبوب نے سوال پوچھا ہے تو صرف یہ ہے کہ کسی مخلوق میں سے اللہ کے بندوں کا کوئی حق لے کر تو مر کر نہیں جا رہا، کہ ان کا ان سے قرضہ لیا ہو، قرضہ پھر ادا نہ کر چکا ہو، نہ کر سکا ہو، تو پھر یہ دنیا سے چلا گیا ہو۔ اب دنیا میں رہنے والے کسی شخص کا مقصود ہے، جب دنیا والوں سے بھلائی کر کے نہیں جا رہا، تو میں محمد بھی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال نصلی علیہ ثم اتى الاخرى فقال لا نصلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کے لیے فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاتا ہوں، تیسرے صحابی کے لیے فرمایا کہ اس کا میں جنازہ نہیں پڑھاتا، کیونکہ یہ دنیا کا حق ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ اب اسلام اس قدر باضابطہ دین ہے کہ اگر کوئی دنیا سے چلا جائے اور وہ دنیا والوں کا حق کھا کر جائے، تو میرا محبوب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اسلام نے یہ بتاتا ہے، اور اسلام کا طرز عمل یہ ہے کہ یہاں پر انسانیت کی کتنی قدر و قیمت ہے